عید اور جمعہ جب دونوں ایک دن اکٹھے ہو جائیں تو نماز عید ادا کرنے کے بعد جمعہ ادا کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ باقی ایام میں جمعہ کو ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جمعہ کا حکم دیا گیا تو اس میں واضح طور پر حکم کو عام رکھا گیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، پس اللہ کے ذکر کی طرف تم سعی کرو۔ اب سعی الی الجمعہ اس آیت کی روشنی میں واجب ہے اور یہ حکم باقی ایام کے ساتھ خاص نہیں ہے عید کو چھوڑ کر، بلکہ تمام ایام کے ساتھ عام ہے کہ چاہے وہ جمعہ عید کے دن ہی کیوں نہ آ جائے یا عید کے علاوہ دنوں میں ہو، تو سعی الی الجمعہ جو ہے وہ اس کا حکم عام ہے، وہ ہر دن میں واجب ہے جس دن جمعہ آئے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن بھی جمعہ ادا کیا۔ سنن ابی داؤد میں 1122 نمبر، جامع ترمذی میں 533 نمبر اور سنن نسائی میں 1425 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن جمعہ ادا فرمایا۔ حضور نے خود بھی ادا کیا اور بعد میں خلفائے راشدین نے بھی، جب ان کے ادوار میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جمعہ اور عید اکٹھے آئے ہیں تو خلفائے راشدین نے بھی عید ادا کرنے کے بعد جمعہ ادا کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ادا کیا۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں 1073 اور سنن ابن ماجہ میں 1311 اور السنن الکبری للبیہقی میں جلد نمبر 3 صفحہ 318 پہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے بعد ارشاد فرمایا عید پڑھنے کے انا مجمعون انشاءاللہ، فرمایا کہ ہم انشاءاللہ جمعہ قائم کریں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ خود قائم کیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ قائم کیا ہو، حضور جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہوں تو صحابہ کرام نے حضور کو جمعہ ادا کرنے کے لیے اکیلے چھوڑ دیا ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہر میں رہنے والے صحابہ کرام تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی۔ اب آ گیا مسئلہ ان احادیث کا جن احادیث میں جمعہ کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ اب وہ جو جمعہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے وہ رخصت عمومی رخصت نہیں ہے، بلکہ وہ رخصت خاص ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مدینہ شریف کے باہر سے عوالی سے عید پڑھنے کے لیے مدینہ شریف میں حاضر ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رخصت عطا فرما دی کہ وہ اہل عوالی چلے جائیں اور وہ جو ہے وہ عید پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ تو ندا سننے کے جمعے کی اور نہ ہی ان پر جمعہ جو ہے وہ فرض ہے۔ صحیح بخاری میں 5572 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یہی واقعہ پیش آیا کہ عید کے دن جمعہ اور عید دونوں مشترک ہو گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عوالی کو حکم دیا۔ صحیح بخاری کی 5572 نمبر حدیث ہے فمن احب ان ينتظر الجمعۃ من اہل العوالی، فرمایا اہل عوالی میں سے جو پسند کرتا ہے کہ وہ جمعے کا انتظار کرے فلینتظر، پس وہ بیٹھ جائے اور جمعے کا انتظار کرے۔ ومن احب ان یرجع فقد اذنت له، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ واپس اپنے اہل کی طرف لوٹ جائے تو پس میں اس کو اجازت دیتا ہوں وہ واپس اپنے اہل کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ تو صحیح بخاری کے اس حدیث کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل عوالی کے ساتھ اس حکم کو خاص کرنے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو رخصت جمعے کی دی گئی ہے وہ اہل عوالی کو رخصت دی گئی ہے، اہل مصر اور شہر کے لیے یہ رخصت نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث میں رخصت دی گئی ہے جمعہ کو چھوڑنے کی، یہ اہل عوالی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الام، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 پر امام شافعی رحمۃ اللہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث لے کے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یجلس من اہل العالیہ،
جو اہل عالیہ میں سے یعنی اہل ابالی جو گاؤں دیہات سے مدینہ کے مضافات سے لوگ آتے تھے، ان میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ بیٹھا رہے جمعہ ادا کرنے کے لیے فَلْيَجْلِسْ مِنْ غَيْرِ حَرَج، تو وہ بغیر حرج کے بیٹھ سکتا ہے جو چاہتا ہے، تو جو نہیں چاہتا تو وہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت عطا فرمائی۔ اور یہی روایت مصنف عبدالرزاق میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 304 پہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں اہل ابالی کو رخصت دی گئی ہے، اہل شہر اور اہل مصر کے لیے یہ رخصت نہیں ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جمعہ اور عید کے مشترک ہونے کے دن عید ادا کرنے کے بعد جمعہ کو ادا کرتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ المتوفیٰ 199 ہجری اپنی کتاب الجامع الصغیر پہلی جلد کے صفحہ نمبر 113 پہ لکھتے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عیدان اجتمعا فی یوم واحد فالاول سنہ والآخر فریدہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عید اور جمعہ جمع ہو جائیں تو فرماتے ہیں کہ اول سنت ہے یعنی عید سنت ہے، ثابت بھی سننا ہے، یعنی دلیل کے اعتبار سے واجب ہے اور ثابت ہونے کے اعتبار سے نماز عید یہ سننے سے چونکہ ثابت ہے تو یہ ثابت پہ سننا ہے۔ والآخر فریضہ، اور جمعہ فرض ہے۔ ولا یترک واحد منہما، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، نہ نماز عید کو چھوڑا جائے گا اور نہ ہی جمعہ کو چھوڑا جائے گا۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اسی کتاب کتاب الام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 پہ لکھتے ہیں ولا یجوز ھذا لأحد من اہل مصر، شہریوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ جمعہ کو چھوڑے، بلکہ شہری جو ہے وہ جمعہ کو ادا کرے گا۔ یہ رخصت اہل ابالی کے لیے ہے جو مدینہ شریف کے مضافات سے اور گرد و نواح سے اہل ابالی 2-2 3-3 4-4 5-5 میل دور سے آتے تھے، ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رخصت دی ہے صحیح بخاری 5572 نمبر حدیث میں، وہ بھی اہل ابالی کے لیے ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رخصت دی ہے وہ بھی اہل ابالی کے لیے ہے، اہل مدینہ، اہل شہر اور اہل مصر کے لیے یہ رخصت ہرگز نہیں ہے۔